بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے، محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے، نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، جو ان کے امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ میں سب سے پہلے ہم سب جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں اس چوک میں 16ویں ختم نبوت کانفرنس جو ہے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ایبٹ آباد اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع ایبٹ آباد آپ سب لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ جو لوگ ہریپر سے اور ہریپر کے مضافات سے اویلیاں اور اویلیاں کے مضافات سے ایبٹ آباد اور علاقہ گلیات سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے اور اپنے مہمانوں کو سننے کے لیے وہ آئے ہیں۔ ہم سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس پنڈال میں تشریف لائے۔ تو اس کے بعد میں آپ کے درمیان اور آپ کے مہمانوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، تو میں دعوت دیتا ہوں اس کے بعد محسن جماعت مجاہد انتھک سابق صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان محترم جناب حافظ فیصل افضل شیخ معاون ناظم مالیات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز سامعین محترم اور سٹیج پر جلوہ افروز رونق افروز میرے انتہائی قابل احترام نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب، مقامی علماء اکابر بالخصوص شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف صاحب، ضلعی امیر مولانا الیاس مشتاق صاحب اور حافظ سرفراز احمد فاروقی حفظہ اللہ، اور ان سب کی جملہ ٹیم جس نے آج کا یہ اجتماع منعقد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے انعقاد کو یقینی اور تسلسل اس کا یقینی بنانے پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ نیک کام جو تسلسل سے جاری رہے اللہ کے ہاں بڑا مقبول اور بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب گرامی قدر، وطن عزیز میں اور دنیا عالم میں اس وقت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہمارے دین کے خلاف ہمہ وقت عالم کفر جو ہے وہ سازشوں میں مصروف ہے۔ مسلمانوں کی بڑھتی تعداد، اسلام کا پھیلاؤ ان کے لیے ایک بہت بھاری اور گراں معاملہ ہے، اور اس کو روکنے کے لیے اپنے تئیں وہ ہمیشہ سے مصروف بھی ہیں اور ہمیشہ سے سازشیں بھی کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے اندر تقسیم کی صورت میں سازش ہو، وہ مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانے کی سازش کی صورت میں ہو، وہ ہمارے علاقوں ہماری بستیوں میں امن و امان کو بگاڑنے کی صورت میں ہو، یا کوئی ایسا معاملہ جس سے
جس صورت سے بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچے، دین کو نقصان پہنچے، ہماری دعوت کو نقصان پہنچے، وہ اس میں ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ ان کی کوششیں اپنی جگہ، ان کے یہ معاملات اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے۔ بے شک کفار کی حال یہ ہے، اسلام کو دبایا جائے، اس کی دعوت کو دبایا جائے، اسلام کے اشاعت کی اشاعت کو روکا جا سکے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ علماء حق جہاں موجود ہوں اس دعوت کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور میں حالیہ جڑا والا کا واقعہ ہو یا سویڈن کا واقعہ ہو، اس کے تناظر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و احسان سے انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی، ہم احانت قرآن کر کے مسلمانوں میں جذبات برانگیز کر کے اس کی دعوت اور اس کی اشاعت میں روکنے کا سبب بنیں گے، لیکن اللہ کے فضل و احسان سے یہ سازشیں قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے، قرآن کی تعلیمات کی اشاعت کے حوالے سے انشاءاللہ رکاوٹ نہیں بن سکیں گی، اور نہ یہ ایسی صورت ہو سکے کہ اس سے قرآن کی تبلیغ، قرآن کی تعلیم کو روکا جا سکے، قرآن کی حفاظت کے اندر نعوذ باللہ کوئی رخ نہ ڈالا جا سکے۔ تمہاری یہ کوششیں قرآن جلاؤ یا قرآن کو ختم کرنے کی، قرآن کو اٹھانے کی، جو مرضی کر لو، اس میں نہ ترمیم ہو سکتی ہے، نہ تحریف ہو سکتی ہے، نہ اس کی حفاظت میں کوئی کمی آ سکتی ہے، یہ اللہ کے انتظام ہے۔ اور آج کی اس محفل اور اس مجلس اور اس کانفرنس کے ساتھ اس کا جو جڑا پہلو ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جتنے غزوات ہوئے علماء موجود ہیں، اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے۔ ختم نبوت کا معاملہ آیا، جنگ یمامہ ہوئی اور اس میں سینکڑوں حفاظ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شہادت بھی ہو گئی۔ اس سے پہلے قرآن مدون صورت میں موجود نہیں تھا، اس مجلد صورت میں موجود نہیں تھا، کہیں ایک جگہ جمع نہیں تھا، کوئی کسی کے پاس ہے کوئی حصہ، اور وہ کس صورت میں تھا؟ کسی کے پاس کوئی قرآن کا حصہ زبانی سینوں میں محفوظ تھا، کوئی چمڑوں کے ٹکڑوں پر محفوظ تھا، کوئی کھجوروں کے پتوں کے اوپر محفوظ تھا، اور کچھ لوگوں نے یاد کر رکھا تھا۔ اسی طرح رب کا قرآن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حاصل کیا تھا۔ آپ چلے گئے، اس کے بعد ختم نبوت کے مجاہدوں نے، اولین مجاہد جو صحابہ ہیں، انہوں نے دین کی محافظت کے لیے اور نبوت کے منکرین کے تدارک کے لیے جو جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس میں پیش حضرات صحابہ کرام وہ بھی شامل تھے جو قرآن کے حافظ تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے اور فرمایا، اے ابو بکر صدیق، یہ جنگوں کے معاملات چل رہے ہیں، اور ہمارے وہ لوگ جو قرآن یاد رکھتے تھے، قرآن یاد کرنے والے تھے، وہ رخصت ہو گئے کئی سینکڑوں کی تعداد میں۔ ایسا نہ ہو یہ قرآن کی حفاظت میں نقصان کا سبب ہو جائے، قرآن ضائع ہو جائے۔ اس سلسلے میں ہمیں حکومتی سطح پہ اقدامات اٹھانے چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق کی تجویز پر جناب ابو بکر صدیق نے کمیٹی بنائی اور غالباً سیدنا زید آپ کے ساتھ شامل کیا، اور آپ سیدنا زید اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہستیاں، مبارک ہستیاں، مسجد نبوی کے دروازوں پر بیٹھ گئے اور لوگوں کو کہا، جو کچھ تمہارے پاس قرآن جس صورت میں موجود ہے وہ لے کر آؤ۔ اور کیا طریقہ کار اختیار کیا قرآن کو جمع کرنے کا؟ سیدنا عمر نے اور سیدنا زید نے۔ لوگ آتے تھے، جس کو یاد تھا زبانی وہ سناتا جاتا تھا، اور کوئی لکھتا تھا، اس کی گواہیاں لی جاتی تھی دو۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کھجور کے پتوں پر موجود ہے، وہ بھی وصول کر کے اس کی تصدیق کی جاتی تھی۔ کسی کے پاس چمڑے کے اوپر موجود ہے، اس کی بھی گواہیاں لے کر تصدیق کی جاتی تھی، حتیٰ کہ قرآن کی صرف ایک آخری آیت جو سورۃ توبہ کی تھی، اس میں ایک گواہی کے ساتھ دوسری گواہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ڈال کر قرآن کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا، ایک جگہ جمع کیا۔ کیوں؟ اس کا ایک پہلو جو ختم نبوت سے جڑا ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ کیونکہ یہ نبوت کا تاج جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پہنایا گیا تھا، آپ کی شریعت جو عالمگیر شریعت ہے تا قیامت تک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن اس شریعت کی جو مین جزو ہے، نص ہے، وہ قرآن بھی قیامت تک محفوظ رہے اور لوگوں کے پاس محفوظ رہے، تاکہ وہ شریعت محمدیہ سے استفادہ کرتے رہیں۔
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی تھی، اس لیے ختم نبوت کی حفاظت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا قرآن کی حفاظت تھی، اور قرآن کی حفاظت کا یہ فریضہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انتہائی دیانت اور امانت کے ساتھ سر انجام دیا۔ اور یہ ایک پہلو ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین کے دور میں ایک جنگ ہوئی غالباً ترکی یا آرمینیا کی سرزمین پر، اور اس موقع پر مختلف علاقوں سے جو مسلمان سپاہی اور مجاہد جمع تھے ان کو آپس میں جمع ہونے کا موقع ملا۔ وہاں پر قرات اور لہجوں کا فرق جو ہے وہ نمایاں ہوا۔ کسی نماز میں اگر کوئی امام ہے اس کا لہجہ جدا تھا، کسی اور نماز میں کوئی اور امام ہے تو اس کا لہجہ جدا تھا۔ اس پر آپس میں اختلاف کا خدشہ اور معاملہ پیش آیا۔ وہاں پر موجود ایک صحابی نے کہا، کبار صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں سیدنا عثمان کو یہ عرض کروں گا کہ اس معاملے سے کے حوالے سے، کیونکہ ختم نبوت کی حفاظت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ یہ آخری کتاب جو منظم من اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور جس کی حفاظت کا رب تعالیٰ نے ذمہ اٹھا رکھا ہے، اس سلسلے میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ اور پھر سیدنا ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً سیدہ صفیہ یا حفصہ کے گھر سے وہ نسخہ منگوایا جو سیدنا عمر فاروق نے صدیقی دور کے اندر جمع کیا تھا سیدنا زید کے ساتھ مل کر ابو بکر صدیق کے حکم پر، اور وہ جو مصحف ایک جگہ پر مختلف صورتوں میں تھا، اس کو ایک لہجے اور ایک انداز میں جمع کر کے 6 نسخے تیار کیے جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مکہ، مدینہ، شام، کوفہ، بصرہ ان علاقوں میں روانہ کیے گئے، اور ساتھ اس کو پڑھنے والے ماہر قاری جو اس انداز کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، پڑھ سکتے تھے، ان کو ساتھ بھیجا تاکہ مختلف علاقوں میں جا کے تعلیم اور تعلم کا میدان جو ہے وہ خالی نہ رہ سکے، لوگوں کو پڑھایا جا سکے۔ میرے بھائیوں، ان دونوں اقدامات کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ جناب محمد رسول اللہ جو خاتم النبیین ہیں، جو رب کا پیغام ہمیں سونپ کر گئے ہیں، بنی اسرائیل میں انبیاء کے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری تھا، ہمارے ہاں ختم ہو چکا، اور انبیاء کے وارث علماء ہیں، ہم نبی اکرم علیہ السلام کی اس دعوت کے وارث ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارے اوپر یہ فرض اور قرض ہے نبی اکرم علیہ السلام جو دین کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، اپنے فرامین حدیث اور سنتوں کی صورت میں جو ہمیں دین دے کے گئے ہیں، اس کی حفاظت، اس کی اشاعت اور تبلیغ اے امت تیرا فرضی فریضہ اور تجھ پر قرض ہے، جیسے صحابہ کرام نے انجام دیا، اور یہ ختم نبوت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، اور پھر جب قرآن ان نسخوں میں سے وہ نسخے جو سیدنا عثمان ذو النورین نے مختلف علاقوں میں پھیلائے، آج تک وہ اسی شکل میں محفوظ اور مامون ہے، کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور اگر کوئی شک کرے جاؤ آج بھی ترکی کے میوزیم میں، استنبول کے میوزیم میں وہ نسخہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے جو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کے خون کے دھبے وہ اس قرآن پاک میں اس آیت کے اوپر موجود ہیں جو اس بات کی شہادت اور گواہی ہے جو قرآن صحابہ نے اپنی محنت سے جمع کیا، آج بھی محفوظ و مامون ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، آج ہم قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، ہمارے سینے منور ہو، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمیں ہدایت ملتی ہے، ہمیں روشنی ملتی ہے، ہمیں رستہ ملتا ہے، ہمیں منزل ملتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محنتیں ہمارے کام آ رہی ہیں، ہمارے اسلاف کی محنتیں آج ہمارے کام آ رہی ہیں، اور بعض بدبخت جو صحابہ کی عدالت اور امانت اور ان کی دیانت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، میرے بھائیوں اگر ہم ان کی دیانت و امانت میں شک کریں تو یاد رکھیے زد کہاں پہ پڑتی ہے۔ اگر صحابہ امین نہیں تھے، دیانتدار نہیں تھے، اور ان کی جمع کردہ قرآن حکیم کی یہ مقدس کتاب، اس پر لوگوں کو شک کرنے کی گنجائش ملتی ہے۔ اگر ہم صحابہ پر شک کریں، ان کی دیانت و امانت پر شک کریں، معلوم ہوا صحابہ کی دیانت و امانت پر شک کرنا پورے دین پر شک کرنے کے مترادف ہے۔ ان کے اوپر شک کرنا دین کی بنیاد کو، دین کو کی بنیادوں کو ہلانے کا مترادف ہے۔ اس لیے قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے کہ صحابہ کی دیانت و امانت پر، ان کے ایمان پر بھی تقاضا لگا جو ہے وہ ایمان رکھا جائے۔ یہاں پہ ایک آخری بات کر کے قرآن کریم کے حوالے سے، اس کی حفاظت کے حوالے سے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ عمومی دور میں ایک خلیفہ بڑا اہتمام کرتے تھے، ادبی کانفرنس کرتے تھے، طول و عرض سے خطبہ
ادیب اور شاعر اور لکھنے والے سب کو بلایا جاتا تھا، مؤلف حضرات کو، اور وہاں اس موقع پر اسلام کی دعوت بھی جو ہے وہ پیش کی جاتی تھی۔ اور اس موقع پہ ایک مشہور ادیب جو مسلمان نہیں تھا اس کو بھی دعوت دی گئی۔ ایک دفعہ وہ آیا، اسلام کی دعوت پیش کی گئی، اس نے اس دعوت کو قبول نہ کیا اور ویسے ہی خاموش چلا گیا۔ 1-2 سال بعد واپس آیا اور اسی موقع پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ پوچھا گیا خلیفہ کی طرف سے، ہم نے یہ دعوت اسلام، دعوت توحید آپ کو 2 سال پہلے پیش کی تھی، اس وقت آپ نے قبول نہیں کی اور آج کیوں قبول کی؟ اس نے کہا میں نے آپ کی دعوت کے بعد تحقیق کرنا شروع کی اور میں نے تورات اور زبور اور انجیل کے ان کے نسخے بھی تیار کیے، اس میں تحریف کی، ترمیم کی، اپنی مرضی سے اضافے کیے، اس میں کمیاں کی اور لوگوں میں پھیلا دیا۔ کوئی ایک نسخہ بھی مجھے واپس نہیں آیا کہ اس میں فلاں غلطی ہے، فلاں اضافہ ہے، یہ تحریف ہے، یہ ترمیم ہے۔ کہنے لگے پھر میں نے قرآن کا نسخہ پکڑا اور اس میں اپنی مرضی کے اضافے، ترمیم، تحریف کرنے کی کوشش کی، زیر زبروں میں، معاملات میں، اوقات اور رکوعات میں تبدیلی کی، لوگوں میں پھیلا دیا۔ کہتے ہیں ایک دن نہیں گزرا مجھے وہ سارے نسخے ایک جگہ بعد دیگرے واپس آ گئے اور کہا مجھے یقین ہو گیا آپ کے قرآن میں جو رب نے یہ کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک قرآن میری طرف سے نازل کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آج رب نے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کو اس قدر راسخ کر دیا ہے کہ زیر زبر کا اضافہ، ترمیم تو بھی برداشت کرنے کا یہ مسلمان گزارا نہیں کرتے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے، رمضان میں ہمارے حفاظ کرام قرائے اعظام یہ جب قرآن سناتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے جو سامع حضرات ہوتے ہیں، عام مقتدیوں بھی، یہاں قاری صاحب آگے پیچھے ہونے کی کوشش کریں، پیچھے سے آواز آ جاتی ہے، نہ میرے بھائی رب کے قرآن میں یوں ہے، تو غلط پڑھ رہا ہے، تجھے مشابہ لگ گیا ہے، تیری زیر زبر غلط ہے، تیری زبر غلط ہے، یہاں یوں ہے، یوں پڑھو۔ اللہ کے فضل و احسان سے صحابہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج بھی رب کے قرآن کے حافظ الحمدللہ اپنی حفاظت کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں ہم صحابہ کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پلیٹ فارم پر ان اکابر علماء کی سرپرستی میں، ان کی رہنمائی میں اس عزم کا اظہار کرتے ہیں جب تک جسم میں جان ہے، روح میں جان موجود ہے، جسم اور روح کا رشتہ باقی ہے، دہن میں زبان موجود ہے، انشاءاللہ رب کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر اور زبان سے کرو انشاءاللہ حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہم انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کریں گے، ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ دفاع صحابہ اکرام کریں گے، اور انشاءاللہ ان سب فریضوں کی ادائیگی کے لیے اپنی جماعت کا ساتھ دو گے۔ ذرا کھڑے ہو کر ہاتھ اوپر کر کے حضرت قاری صاحب کی موجودگی میں، ان مقدم کسی کا ذاتی مشن نہیں ہے، کوئی بیٹھا نہ رہے، توحید کے لیے، رب کی توحید کے لیے، نبی کی سنت کے لیے، حضرات صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کے لیے جماعت کا ساتھ دو گے؟ بابا سے بلند کرو، مرکزی جمعیت کا ساتھ دو گے؟ امیر محترم پروفیسر ساجد میر کا ساتھ دو گے؟ ان علماء اور قائدین کا ساتھ دو گے؟ یار زندہ صحبت باقی۔ آباد آباد والو خوش رہو، سلامت رہو، آباد رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔